میرے ساتھ ایک ڈسیبل کپل موجود ہے جنہوں نے اپنی مزدوری کو مجبوری نہیں سمجھا. دونوں میاں بیوی حافظ قرآن ہیں. بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے کر اپنا روزگار اور اپنا گھر کا سرکل چلا رہے ہیں. ہم جینا چاہتے ہیں لیکن یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا. معذور سمجھ کر ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں ڈسیبل پرسن کو. السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. اچھا بتائیے کہ یہ جو آپ ڈسیبلٹی کا شکار ہیں یہ کب سے ہیں؟ یہ جب میں 2.5 سال کا تھا تب سے یہ ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی پولیو کے حوالے سے، ڈور ٹو ڈور جا کر قطرے پلانے والی نا، تو اس لیے میں 2.5 سال کا تھا. اچھا آپ 2.5 سال کے تھے، آپ کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے. یہ شادی کب ہوئی اور کتنا عرصہ ہو گیا شادی؟ جب میں 7 سال پہلے شادی ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو نا ہماری انگیجمنٹ رہی ہے. تو میں سیمینارز کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پر جو نا پھر ہماری جو نا وہ فیملیز نے دیکھا تھا ایک دوسرے کو، تو پھر ہماری شادی پاسبل ہو گئی ہے. اچھا بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اب شادی ہو گئی ہے، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، تو یہ حفظ قرآن آپ نے کتنے عرصے میں کیا اور آپ بچوں کو بھی قرآن مجید تعلیم دلا رہے ہیں؟ جی یہ جب پولیو افیکٹو ہوا تھا تو کافی عرصہ علاج چلتا رہا ہے، ادھر ادھر والدین لے کر جاتے رہے ہیں. جب وہ ممکن نہیں ہوا ہے تو پھر جو نا وہ اللہ توکل جو نا پھر آگے کی فیوچر لائف بنانے کے لیے پیرنٹس نے جو نا پھر حافظ قرآن کی طرف جو نا مجھے وہ راغب کی ہے اور قرآن پاک حفظ کی ہے مکمل. ساتھ ساتھ میرا علاج بھی چلتا رہا ہے. تو اس کے بعد جو نا یہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے تو میں ایز اے ٹیچر بھی ہوں اور مختلف جگہوں کے اوپر اسپیچ کمپٹیشن بھی جاتا ہوں، تلاوت کمپٹیشن کے لیے بھی جاتا ہوں. تو وہاں پر جو نا ہماری یہ ملاقات ہوئی تھی پیرنٹس کی. اچھا بتائیے گا کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا علاج بھی چلتا رہا ہے، تو علاج سے کوئی فرق پڑا؟ نہیں، علاج سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کیونکہ پاکستان میں ابھی اس کا جو نا وہ ممکن ہی نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے کھینچا تانی کرتے تھے، سوئیاں چبوتے تھے، ہیٹ اپ کرتے تھے باڈی کو، مساج کرتے تھے، بس یہ کچھ چلتا رہتا تھا جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی. کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے گا کہ یہ جو رشتہ تھا یا نوید کی طرف سے آیا تھا یا آپ لوگوں نے بھیجا تھا؟ ہماری طرف سے تھا. آپ کی طرف سے کیا؟ جی. تو بتائیے گا کہ کب شادی ہوئی آپ کی، کتنی ایج تھی آپ؟ 22 ہی ہے. جی. تو نوید بھائی بتائیے گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور بھابھی بھی حافظ قرآن ہیں، تو اب آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے، کیسے چل رہی ہے لائف؟ جی میں نے پہلے بتایا کہ حفظ قرآن کے بعد جو نا میں ایز اے ٹیچر کمپٹیشن کی طرف میں گیا، تلاوت اور جو نا یہ اسپیچ کمپٹیشن کی طرف نا. تو بس پھر اس کے بعد سے جو نا ہمارا یہ قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم دونوں میاں بیوی یہ فیمیل کو پڑھاتی ہیں اور میں میل کو پڑھاتا ہوں. تو اس طریقے سے ہم مل کر اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں. اچھا بھائی بتائیے گا کہ لوگ اپنی جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس کو مجبوری بنا لیتے ہیں اور مانگنا سٹارٹ کر لیتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا، کیسے یہ خیال ہے؟ اور تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میری تعلیم میں نے صرف قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اتنا الحمدللہ ہے کہ میں اردو لکھ بھی لیتی ہوں، سمجھ بھی لیتی ہوں، انگلش کا بھی ہے کہ تھوڑا بہت میں کر لیتی ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز دوسروں کو یا کسی کو بھی ڈسیبل پرسنس کو یہ سوچنی چاہیے کہ وہ بھیک مانگیں یا کچھ بھی ایسا کام کریں کہ جو ٹھیک نہ ہو. تو میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. اچھا نوید بھائی بتائیے گا کہ آپ کی جو یہ ازدواجی زندگی ہے یہ کیسی چل رہی ہے؟ ازدواجی زندگی الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن جو معاشی اور معاشرتی زندگیاں ہوتی ہیں نا، یہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے معاشرے کے اوپر. معاشرہ ہمارا جو پاکستان کا معاشرہ ہے، اس نے کبھی بھی معذور انسان کو، ڈسیبل انسان کو سکسیس کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہے. تو ہمیشہ جو نا وہ جو نا کٹورا لیتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے خیال میں اس کی وجہ جو نا وہ ہماری شروع سے پاکستان کی جو پالیسیاں، قوانین بنے تو ان کے اوپر عمل درآمد نہ کروانا ہے. تو اگر جو ہمارے یہ قوانین بنے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی اسی طرح قوانین بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تب جا کر کوئی بھی ڈسیبل وہاں پر روڈ پہ نظر نہیں آتا.
تو اگر یہاں پر بھی عمل درآمد کروایا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی معذور یا کوئی بھی ڈسیبل جو ہے نا وہ باہر روڈ پر مانگتا ہوا نظر آئے گا. اچھا نوید بھائی بتائیے گا کہ جب کسی والدین کے ہاں کوئی ڈسیبل بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو ایسے والدین اور ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یہ غلط سوچ رکھتے ہیں کہ جی بد دعا ہے یا پھر جو نا عذاب ہے یا پھر جو نا بیماری ہے. اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے والدین کو، اور ہمارے والدین نے اس طرح کی سوچ نہیں رکھی. الحمدللہ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا اور معاشرے کے اندر ایک عزت اور مقام کی زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہمیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ابھی بچے ہیں، کتنے بچے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی تندرست ہیں یا؟ جی الحمدللہ میری 2 بیٹی ہیں ہماری، اور وہ بالکل صحیح ہیں، نارمل ہیں، اور جو نا وہ جو نا ہمارا انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو زندگی کے اندر ایسا مقام دلائیں کہ وہ اور ان جیسے جتنے بھی پیرنٹس ہیں جو معذور سمجھ کر ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں ڈسیبل پرسن کو، تو وہ ایسا نہ کریں. ان کو پڑھائیں لکھائیں. ہو سکتا ہے اور بلکہ ہوگا، یقیناً ہوگا انشاءاللہ کہ جو اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں تو وہ آگے چل کر ایک خوبصورت مقام ان کو ملتا ہے. تو ہم اپنی بچیوں کا مستقبل انشاءاللہ اچھا بنانا چاہیں گے. زندگی سے کوئی گلہ ہے؟ زندگی سے گلہ نہیں، کوئی نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ آپ کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم آن لائن قرآن بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو. لڑکیوں کو جو نا میری مسز پڑھاتی ہیں اور لڑکوں کو میں پڑھاتا ہوں. تو ہماری زندگی مزید بہتر جو نا گزر جائے گی اور گزر سکتی ہے اگر آپ کے ذریعے سے جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جو نا ہمارے ساتھ سپورٹ کریں. میں کوئی چندہ یا کوئی بھیک نہیں مانگ رہا اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے. ہمارے ساتھ کوآپریٹ اتنا کریں کہ اپنے بچوں کو اگر کہیں پر کوئی ٹیوٹر کی ضرورت ہو قرآن کی تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے ذریعے سے. نوید بھائی بتائیے گا کہ آپ دونوں میاں بیوی جو ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، تو یہ گھر کا ذریعہ معاش کیا ہے، کیسے چلتا ہے گھر؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو نا فزیکلی بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور آن لائن بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہاں پر جو نا یہ گھر ہمارا نہیں ہے، ہم رینٹ آؤٹ ہیں، رینٹ پے کرتے ہیں. تو بس جو نا جو مخیر حضرات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جو نا پھر ہمارے لیے جو نا وہ ذریعہ معاش بن جاتا ہے کہ وہ رینٹ کے حوالے سے جو نا ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو جو نا اتنا رینٹ پے کر دیتے ہیں، چلیں آپ یہ کام نیکی کا کام ہے آپ یہ جاری رکھیں. ورنہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو نا کسی سے مانگیں نہیں. کوئی خواہش ہے دل میں؟ دل میں خواہش اتنی ہے کہ اللہ رب العزت جو نا ہمیں اپنا دونوں میاں بیوی کو اور ہمارے بچوں کو اپنا گھر اور اپنے محبوب کا گھر دکھا دے. کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اور جو نا ہم جینا چاہتے ہیں لیکن یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا.